عزیزان محترم، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور صرف محبت نہیں بلکہ قول، فعل، عمل، کردار، رفتار، سیرت، صورت، ہر چیز میں محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاں میں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور نبی کی محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، نبی کی اتباع، اطاعت اور نبی کے نقش قدم پر چلنے سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جتنی نبی کی محبت ہوگی اس کے دل میں اتنا ہی نبی کے غیر کی نفرت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی سے بھی محبت ہو اور نبی کے غیر سے بھی اس کو محبت ہو۔ جس کو جتنا نبی سے محبت ہوگی اس کو اتنا ہی نبی کے طور طریقوں، سنت سے اس کو اتنا ہی محبت ہوگی۔ محبت میں آدمی اپنا سب کچھ اپنے محبوب پہ قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مجھے جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے مجھے اتنی ہی نفرت ہوگی۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ویسے تو داڑھی نہیں رکھتے، لیکن اگر کسی ہیرو نے کسی انداز اور شکل و صورت میں داڑھی رکھی ہے تو یہ بھی رکھیں گے۔ سر کے بال بھی اسی طرح بنائیں گے جس طرح فلاں ہیرو نے بنایا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کے اظہار ہے۔ محبت دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ نفرت دل سے ہوتی ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی عمل میں جھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ تو جس کو جتنا نبی سے محبت ہوگی اتنا ہی نبی کے دشمن سے اس کے دل میں نفرت ہوگی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے جو فیصل بن کے آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا، اس کا نام عروہ تھا۔ عروہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو عربوں کا جیسے دستور تھا کہ عرب گفتگو کرتے ہوئے دوسری کی داڑھی میں ہاتھ مارتے ہیں، اس کی داڑھی کے بال پکڑتے ہیں۔ یہ عربوں کا دستور ہے۔ اور وہ کافر نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
گفتگو کے دوران آپ کی داڑھی مبارک میں یوں ہاتھ مارا تو آپ کے پاس حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے زور سے اس کے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مارا کہ پیچھے کر اپنا ہاتھ، تو کافر ہے، ناپاک ہے. یہ اپنا ناپاک ہاتھ اگر دوبارہ تو نے اللہ کے رسول کی داڑھی میں داخل کیا میں اس کو کاٹ دوں گا. یہ ہے محبت. نبی سے محبت کا جذبہ دیکھو کہ نبی سے محبت تقاضا کرتی ہے نبی کی اطاعت اور اتباع کا. نبی سے محبت تقاضا کرتی ہے نبی کے دشمن سے نفرت اور بغض کا. والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت نفرت رکھنے والے تھے. اور قرآن نے کئی جگہ اس بات کا ایمان والوں سے مطالبہ کیا کہ ایمان والوں نبی سے محبت کر کے نبی کے دشمن، نبی کے غیر سے محبت اور تعلق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. جو کلمہ پڑھ کر اور پھر کافروں سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے آدمی کی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ. اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج اور زکوٰۃ اور ذکر تلاوت کی اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھ کے اور نبی کے دشمنوں سے تعلقات اور محبت کرتا ہے. اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. ان سے بچتے رہو. ہاں معاملات تمہارے کافروں سے ہوں گے، معاملات ہوں گے تمہارے کافروں سے، معاملات کافروں کے ساتھ کر سکتے ہو. خریدنا بیچنا، لہذا جہاں کافر اور مسلمان رہتے ہیں کہ مسلمان دکاندار ہوگا کہ کافر دکاندار ہوگا، معاملات کر سکتے ہو، لیکن معاملات کے اندر اس کا خیال کرنا ہے تمہارے معاملات کی کافروں سے دوستی میں نہ تبدیل ہو جائے. اس کا خیال کرنا. معاملات کو دوستی میں تبدیل نہ کرنا. کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. ایسی قوم ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور ان کی دوستیاں ان سے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. ایمان ہو اور دوستی کافروں سے ہو، ایمان ہو اور دوستی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے ایسے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا صحابہ کے اندر یہ چیز سب سے نمایاں تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب محبت بھی آپ سے، اطاعت بھی آپ کی، اتباع بھی آپ کی، نقش قدم پہ بھی آپ کے چلیں گے، اور آپ کے علاوہ کوئی کون بھی ہو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، باپ کیوں نہ ہو، ابناءہم بیٹا کیوں نہ ہو، اخوانہم بھائی کیوں نہ ہو، عشیرتہم کنبہ برادری کیوں نہ ہو، سب کچھ کو چھوڑ دیں گے، سب کچھ کو چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول کے لیے.
غزوہ بدر میں جو کافر قتل ہوئے ان سب کو بدر میں ایک کنواں تھا، پرانا گندا کنواں تھا، اس کنویں میں ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا تھا۔ ان مقتولین میں، ان کافروں میں ایک جو مقتول تھا وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد بھی تھا، عتبہ۔ جب اس کو ٹانگ سے گھسیٹ کے کنویں میں پھینکا گیا، ان کا تھوڑا چہرہ بدل گیا، ناگواری کے آثار ان کے چہرے پہ آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو حذیفہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ رہے ہیں، کیا یہ باپ کی محبت کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے نہیں کہ میرا یہ والد ہے اور اس کو یوں کنویں میں کھینچ کے ایک مردہ لاش کی طرح اس کو پھینکا جا رہا ہے، اس پہ مجھے کوئی ناگواری نہیں ہے۔ مجھے ناگواری اس بات پہ ہے کہ مجھے امید تھی کہ میرا باپ مسلمان ہو جاتا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو اس وقت آواز بھی دی، ابھی میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، اس کو خیال کرو، کیونکہ میرے باپ کی میرے سے بات چل رہی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، تو میرے ساتھیوں نے میری بات کا خیال نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا، تو مجھے یہ ناگواری ہوگی ہے۔ اب یہ کفر کی حالت میں قتل ہوا ہے، اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن صحابہ نے یہ سارے رشتے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیے۔ باپ ہے تو قربان کر دیا، بیٹا ہے تو قربان کر دیا۔ کافروں کی طرف سے عبد الرحمن بن ابی بکر کافروں کی صفیں چیرتے ہوئے باہر میدان میں آئے اور آ کے اعلان کیا، حل من مبارس، حل من مبارس، ہے کوئی مسلمان میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، یہ اس طرف سے مسلمانوں کی سفر سے باہر نکلے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ انا مبارسکا، انا مبارسکا، میں تیرا مد مقابل ہوں، آجا۔ تو بیٹا باپ کو دیکھ کے واپس پیچھے چلا گیا کافروں کی صفوں میں۔ اب لڑائی ختم ہوگی، پھر باپ بیٹا آپس میں ملے، ملاقات ہوئی، تو بیٹے نے کہا، ابا آپ میرے مقابلے میں آئے؟ فرمایا ہاں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہا نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ کہا ابا اگر میں آپ پیچھے نہ ہوتا، آپ کے مقابلے میں آتا، مجھے قتل کر دیتے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، واللہ میرے بیٹے، اگر تو میرے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن کے آتا تو میری یہ تلوار ابھی خون سے ٹپک رہی ہوتی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسی قوم نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور ان کی دوستیاں کافروں سے ہوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، نبی کی محبت کی کسوٹی، نبی کی محبت کو معلوم کرنے کا پیمانہ، نبی کی محبت کو تولنے کا ترازو، یہ عمل ہے، عمل ہے، عمل۔ عمل سے پتہ چلے گا، معاملات سے پتہ چلے گا، دوستیوں سے پتہ چلے گا، تعلقات سے پتہ چلے گا کہ اس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ ایک مسلمان عورت تھی، وہ ایک یہودی عورت کے پاس خوشبو لینے کے لیے گئی، اس نے کہا میں تجھے خوشبو نہیں دوں گی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے میں تجھے خوشبو نہیں دوں گی۔ اس مسلمان عورت نے بھی کہا اللہ کی قسم آج کے بعد
میں بھی تجھ سے خوشبو نہیں خریدوں گی۔ تو میرے نبی سے نفرت کرتی ہے، تو میرے نبی کا بغض دل میں رکھتی ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے خوشبو نہیں خریدوں گی۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، محبت میں اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کیا جاتا ہے۔ محبت میں اپنا سب کچھ اپنے محبوب پہ قربان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال صحابہ ہیں، اس کی مثال صحابہ ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ اس کے رسول پر۔ اور محبت میں اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کے دشمن سے ہر طرح کی نفرت ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کے محبوب کو چھیڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک کتیا ہے، اس کے بچوں کو چھیڑو، ایک مرغی ہے، اس کے بچوں کو چھیڑو، وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف وہ سازشیں کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پروپیگنڈے کرے، ہمارا وہ کیسا دوست ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی کو دو دل نہیں دیے، سب کا ایک ہی دل ہے۔ اس دل میں یا تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی یا اللہ اس کے رسول کی غیر کی محبت ہوگی، یہ دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ صحابہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ عروہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں دوران گفتگو ہاتھ مارتا تھا، وہ کافر تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارا کہ یہ ہاتھ پیچھے کر دے، تو ناپاک ہے، کافر ہے، میرے نبی کی داڑھی کے اندر اب ہاتھ اگر تو نے ڈالا میں تلوار سے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ عروہ جب واپس گیا اس نے کافروں کو بتایا کہ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں سے بھی ملا ہوں، ان کی رعایا کو میں نے ان کے سامنے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تھے ان کے تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن آدمی اس کا تھوک بھی اپنے چہرے پہ نہیں ملتا ہے۔ کیسا کوئی فرما بردار بیٹا ہو جس نے ماں باپ کا تھوک اپنے چہرے پہ ملا ہو؟ ایسا کوئی آپ کو نہیں ملا ہوگا جس نے اپنے ماں باپ یا کسی کا خون پیا ہو۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پہ پچھنے لگائے، وہ جو خون نکلا تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ اس خون کو کوئی محفوظ کر کے آ جاؤ، وہ گئے دیوار کے پیچھے بیٹھ کر اس خون کو پی کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
کہ آپ رات کو اگر پیشاب کا تقاضا ہوتا تھا تو ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پہ تقاضا فرما دیتے تھے، تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ پیشاب پھینک کے آ جاؤ، اس نے وہ پیشاب پی لیا اور پھر ساری زندگی اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ یہاں تک سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ فرمایا کہ ماں باپ سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہر چیز سے سخت ترین جو ہمیں محبت تھی وہ اللہ کے رسول سے تھی۔ اور آج ہماری بھی محبت ہے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں؟ کرسچنوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں۔ کرسچن ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے اندر ہاتھ کی انگلی مار کے خلال کیا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب وہ حدیث ان کے پاس پہنچی، امام صاحب نے 40 سال کی نمازوں کو دوبارہ پڑھا خلال کر کے۔ نبی کی ایک سنت ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ یہ خلال کرنا سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی سنت تو ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی نمازوں کو دوبارہ قضا کیا کہ میں نے 40 سال کی نمازیں نبی کی سنت کے بغیر پڑھی ہیں، وہ دوبارہ خلال کر کے وضو میں خلال کر کے دوبارہ 40 سال کی نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ ہے نبی کی سنت سے محبت۔ نبی کے طریقوں سے محبت، نبی کے لباس سے محبت۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ کے دربار میں کہا گیا کہ یہ لباس اتارو، یہ پھٹا پرانا لباس ہمارے بادشاہ کے شاہی آداب کے خلاف ہے، ہمارے پاس وہ لباس ہے جو پہن کے بادشاہ کے سامنے جایا جاتا ہے، یہ لباس اتارو۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ لباس نہیں اتار سکتا، یہ محمدی لباس ہے۔ بہت زور لگایا، انہوں نے فرمایا ملاقات کرنی ہے تو اسی لباس میں ملاقات کروں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ بڑا زور لگایا، بادشاہ سے بات ہوئی کہ وہ بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے جو شرعی آداب کے خلاف ہے، وہ لباس اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، واپس جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو اسی لباس میں آنے دو۔ بادشاہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، بہت زور ڈالا کہ یہ لباس اتار دو، کہا نہیں۔ آج ذرا دیکھو جو یورپ امریکہ جاتے ہیں، لباس تبدیل، شکل و صورت تبدیل، انداز تبدیل، باتیں تبدیل، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بھی جاتے تھے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ مسیلمہ کذاب ہے، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ مجھے نبی مان، اس نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں محمد عربی کو نبی مانتا ہوں۔ اس نے ان کا دایاں بازو کاٹا، بایاں بازو کاٹا، دائیں ٹانگ کاٹی، بائیں ٹانگ کاٹی، آخر میں زبان بھی کاٹ دی، اور پھر پوچھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ زبان نہیں تھی، یوں سر ہلا کر کہا نہیں تو نبی نہیں ہے۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن محبت دل کے اندر اللہ کے رسول کی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوگ قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہو باقی سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال دو محمد کی ہار محمد کی غلامی کا۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں سے لے کر سر تک ہمیں آپ کے نقش قدم میں، آپ کی شکل و صورت میں ہمیں ڈھلنا پڑے گا، پھر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، پھر ہم ہم نبی کے عاشق بھی کہلائے جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بات بنے گی۔ زندگی غیروں والی، دوستیاں نبی کے دشمنوں سے، اور دعویٰ نبی کی محبت کا۔ ایک مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیڈر کو کوئی بات کرو اسے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک پی پی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیڈر سے بات کرو اسے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، اپنے لیڈر کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک محمد عربی کے بارے میں بات کرتا ہے، محمد عربی کا دشمن ہے، ہم اس کو کیسے اپنے گلے لگاتے ہیں، ہم اس کو کیسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہم اس سے کیسے تعلقات کرتے ہیں، وہ کوئی کرسچن ہو، وہ کوئی جو ہے وہ کوئی قادیانی ہو، ہم کیسے اس سے محبت اور تعلق کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، آج سیاست کو ہم نے مذہب بنا دیا اور مذہب میں ہم سیاست کرنے لگ گئے۔ سیاست ہمارا مذہب ہے، سیاست کے بارے میں کوئی مولوی بات کر کے دیکھے، کوئی بات کر کے دیکھے تم نے کیوں بات کی ہے، اور مذہب میں آج سیاست چل رہی ہے، مذہب کے بارے میں ہم سیاست کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، جہاں میں فائدہ ہوتا ہے وہاں ادھر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے سب کچھ کو قربان کیا، مکہ جیسا شہر قربان کیا، بیت اللہ جیسا گھر قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، بیوی بچوں کو قربان کیا۔ صحابہ نے سب کچھ کو قربان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ جبکہ ہم نے آج تک ہم نے اپنے ماں باپ کی قربانی نہیں دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، ملک وطن کی قربانی نہیں دی، گھر بار کی قربانی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں دی ہے، اور اس کے برعکس ہمارے تعلقات اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہیں۔ ہم کیسے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ المرء مع من احب، المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ فلینظر بمن یخالل، ذرا دیکھ کے دوستی کرنا کہ تو کس سے دوستی کرتا ہے۔ صحابہ کے مرد تھے یا عورتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے سب کچھ قربان کیا۔ ابو سفیان مکہ سے مدینہ آتا ہے، اپنی بیٹیوں میں حبیبہ کے گھر آتا ہے جو اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا چارپائی کے اوپر، وہ بیٹھنے لگا، بیٹی نے بستر اٹھا لیا، باپ کو بہت غصہ آیا، کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس وجہ سے اٹھایا ہے، یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ کہا تو اس بستر کا قابل نہیں ہے، تو ناپاک ہے، یہ اللہ کے رسول جو پاک ہے ان کا بستر ہے، تو ناپاک اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ سامنے باپ کھڑا ہے، بات کرنے والی بیٹی ہے کہ تو ناپاک ہے، اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، تجھے یہ میں نے آداب نہیں سکھائے، اتنی بڑی بدتمیزی میرے سامنے کرتی ہے۔ کہا میرے ابا تمیز تو اس گھر میں نے سیکھی ہے، اخلاق تو اس گھر میں نے سیکھے ہیں، تو میرا باپ ہے، محبت کروں گی تجھ سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پہ غالب ہے۔
تو میرے بھائیوں دوستوں اور عزیزوں، آج ہم محمدی بن کے زندگی نہیں گزار رہے، آج ہم جو ہے سیاسی بن کے زندگی گزارے، آج ہمارا تعارف سیاسی پارٹیوں کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ ہم محمدی کب بنیں گے؟ جب ہماری پارٹی کا کوئی لیڈر اسلام اور دین کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ بولو بھائی، سارے بولو، یہ بات کرو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یہ ہماری سیاسی پارٹی ہے۔ اگر ہمارا لیڈر کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف قدم اٹھائے گا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم محمد عربی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم پہلے محمدی ہیں، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کا باپ ہوں، میں پہلے محمدی ہوں، پھر میں اپنے بیوی کا شوہر ہوں، میں پہلے محمدی ہوں، پھر میں اپنے دوست کا دوست ہوں، سب سے پہلے میں محمدی ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے محمدی بن کے دکھانا پڑے گا، اس کے بعد میں پاکستانی بھی ہوں، میں پنجابی بھی ہوں، میں اس کے بعد پھر میں سندھی بھی ہوں، سب سے پہلے میں محمد عربی بن کے دکھاؤں گا۔ آج ہم نے اس نسبت کو پیچھے رکھ دیا، باقی نسبتوں کو ہم نے آگے کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔